أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. یہ سورہ یاسین کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، یعنی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک، کل تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، حراست اللہ پاک جل مجدہ نے اپنے ذمے لی تھی، اور مشرکین کے چال سے، قید سے، فریب سے، ان کے قتل کی پلاننگ اور سازش سے اللہ پاک نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اللہ پاک جل مجدہ نے اس کے بعد ایک بات فرمائی تھی کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. جب اللہ پاک کو معلوم ہے کہ ان کو ایمان نہیں لائیں گے یہ، تو ان کو ڈرانے کا کیا فائدہ. لیکن اللہ پاک نے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پھر بھی تبلیغ کریں. اس کا دو مقصد تھا. ایک تو یہ کہ تاکہ انسان کل قیامت میں اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، حجت تام ہو جائے کہ اللہ کا مبلغ ان سرکشوں کے پاس بھی پہنچ گیا تھا. اور تبلیغ میں کسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں باقی رکھی. ہدایت کے لیے جو ترتیب ہو سکتی تھی اللہ پاک نے اس کو استعمال کی. دوسرے یہ کہ داعی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی نہیں مانے گا، پھر بھی اس کے پاس جانا چاہیے. اس سے انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے. تو اللہ پاک جل مجدہ نے بھی نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن آپ ان کو تبلیغ دین اسلام کی کرتے رہیے تاکہ آپ کے درجات بڑھ جائیں. اور قرآن ایک بڑی عجیب بات آگے چل کے کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی تمام نقل اور حرکات تو حرکات ہیں، انسان کی سکنات بھی انسان کی لکھی جاتی ہیں. انسان کسی سے آنکھ کا اشارہ کرتا ہے کسی کی طرف بطور استہزاء کے، تو بھی وہ لکھ دیا جاتا ہے. آنکھ سے انسان کسی کی طرف بطور مذاق اڑانے کے، جیسے ایک آدمی جا رہا ہے، اس سے اس کا اتفاق نہیں ہے، اس کے خلاف دل میں اس کے حسد ہے، تو آنکھ سے اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو کہتے دیکھو یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی معاف ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب گزرتے ہیں تو آنکھ کی کنکھیوں سے یہ اشارے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی لکھا جائے گا. اس لیے قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
اس نام اعمال کی کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس نے تو کوئی بات ہی نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس نے لکھ لی. اب بڑی بات جب چھوٹی لکھی جائے گی تو بڑی بات بھی لکھی جائے گی. آج اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آثار بھی لکھ دیے جاتے ہیں. کیا لکھ دیے جاتے ہیں؟ آثار کا کیا ترجمہ؟ ایک تو مفسرین نے کہا کہ آثار قدم لکھے جاتے ہیں. آثار قدم، مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے جس حصے زمین سے چل کر کے آتے ہیں، قیامت کے دن وہ حصے آپ کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ اس راستے سے گزر کے گیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. آپ پہلے سن چکے ہیں مجھ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز اللہ پاک نے پوچھا حدیث قدسی میں کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ آسمان میں فرشتے کس سلسلے میں الجھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا ادری. تو اللہ پاک نے اپنا دست حق پرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات عالم کی ہر چیز بلکہ عالم غیب کی مخفی چیزیں بھی عیاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا. اب اللہ پاک نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، تو حضور نے فرما دیا تھا فی الکفارات و فی الدرجات، کہ گناہ کے مٹنے کے سلسلے میں وہ کیا تھا جی؟ اسباغ فی الوضو و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ اور والمشی بالاقدام الی المساجد. یہ کیا تھے؟ کفارات. اتنے گناہ مٹتے ہر قدم پر کہ فرشتے آپس میں الجھنے لگتے، اتنے مٹ گئے. اور قربات کیا تھا؟ تفصیل سے بات ہو چکی ہے پہلے. اور قربات کیا تھا؟ افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام وفی روایت لین الکلام. آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سے ملے تو السلام علیکم، نو صباح الخیر، نو صباح یا مسل نور، مساء النور. هذا کل من الیہود. یہ سب یہودی پلاننگ ہے کہ نبی کے طریقے سے مسلمانوں کو ہٹا دو. ہمارے بابا ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں کہا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. ارے بابا حضور زیادہ فصیح تھے بلکہ افصح اللسان تھے، لیکن ابو بکر کو کبھی حضور نے نہیں کہا صباح الخیر. ابو بکر نے کبھی عمر سے نہیں کہا صباح الخیر. عثمان نے کبھی علی سے نہیں کہا مساء النور یا گڈ مارننگ گڈ ایوننگ. جی تو حضور نے فرمایا کہ نیکی بہت زیادہ ملتی ہے کس چیز پر؟ افشاء السلام اور اطعام الطعام. یہاں کوئی فقیر مسکین کی قید نہیں ہے. دوست کو بھی کھلائے گا تو بھی اس کو ثواب ملیں گے. اب تو کھلانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. چاچا بمبے میں تو چائے ہی پر ٹرکھا دیتے ہیں جی. اور اب چائے کا بھی زمانہ نہیں رہا. اب تو لوگ رکھتے ہیں اپنی بیٹھک میں ٹافی. ہاں دبئی میں یہی نہ ہوتا ہے، ٹیبل پہ ٹافی رکھی ہوئی ہے، پیش کر دیا السلام علیکم جائیے. تو کھانا کون کھلائے گا؟ کیا کھائے؟ حضور نے فرمایا افشاء السلام و اطعام الطعام. اب کیا فرمایا؟ والصلاۃ باللیل والناس نیام. رات میں جب پوری دنیا سوتی ہے تو میں اللہ کے حضور روتا ہوں، اور جب ساری دنیا روتی ہے تو میں ہنستا ہوں. یہ کسی نے کہا ہے. یعنی جب سب سوتے ہیں تو میں اللہ کے سامنے روتا ہوں، قیامت کا دن آئے گا لوگ روئیں گے تو میں ہنسوں گا. یہ کسی مجذوب نے کہا جی. تو حضور نے فرمایا کہ رات میں جب سب سو رہے ہو تو 2 رکعت للہ پڑھ لیا کر. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بیٹی؟ کہا مغفرت ہو گئی. کہا کس بات پر؟ کہا کچھ کام نہیں آیا.
آخری رات کے حصے میں جو 2 رکعت کی توفیق ہو جایا کرتی تھی، بس یہ اللہ کو پسند آ گئی. جی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی سے کہا کہ فتحجج بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود کو تہجد سے کچھ مناسبت ضرور ہے، اور تفصیل کا کلام نہیں جب آئے گی بات وہاں تو. خیر بابا، تو قدم بھی، اور ایک روایت میں کیا ہے، لین الکلام، گفتگو میں کرختگی مت اختیار کرو، ترشی مت اختیار کرو، بات حق اور سولٹ کہو، لیکن لہجہ، طرز تکلم، خطاب میں نرمی اختیار کرو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. نرم بات کیجئے گا، توحید کی دعوت ضرور دیجئے، رسالت کا پیغام ضرور پہنچائیے، لیکن نرم لہجے میں، نرم لہجے میں. ارے بابا آسان سی بات ہے، امی کا بھائی ماموں ہوتا ہے، ماموں کہیے تو ماما جان بھی ٹوفی دیتے ہیں، اور کہیے میرے ابو کا سالا. بات تو بالکل سولٹ ہے نا، وہ غلط ہے. جی ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے برادر نسبتی ہیں، اور کہتا ہے یہ میرا سالا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ لکھنؤ والوں میں تو بہت فرق ہے. جی کیا کہیں گے؟ یہ میرے برادر نسبتی ہیں. سالا نہیں کہے گا، سالا وہ کہے گا جو تعلیم یافتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں مذاق میں کبھی ایک دفعہ کہہ دے تو اور بات ہے، لیکن تعارف میں نہیں کہتا، استہزان مذاق کے لیے کہہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلام میں نرمی اختیار کرو. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا کرنا، آثار بھی تمہارے لکھے جاتے ہیں. اور آثار ایک تو یہ شکل ہوئی، آپ نے قوم کے درمیان ایک اچھی بات چھوڑ دی، ایک اچھا چلن چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے، آج کل قومی جھگڑے بڑے ہیں، یہ میمن ہے تو یہ فلان ہے، تو یہ فلان ہے، تو یہ فلان ہے. فرض کر دیجئے کہ ایک میمن کا بہت بڑا حال ہے، دوسری قوم کی بچیوں کو شادی کے لیے اس کو دیتے ہی نہیں ہے. اب ایک آدمی چیئرمین بن گیا میمن کا، اس نے کہا بابا یہ کلمہ والے بھائی ہیں ہمارے، مسلمان ہیں، میمن والے تو بہت پیسے والے ہیں پوری دنیا میں تقریباً. تو اس نے کہا بھائی غیر قوم کی بھی شادی بچوں کی ہوگی تو انہی حال میں ہو جایا کرے گی، اور ہماری طرف سے کوئی چارج ان پر نہیں لیا جائے گا. اب اس نے ایک سنت ڈال دی، دروازہ کھول دیا، تو جب تک دوسرے لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اس کے قبر میں اس کا ثواب جاتا رہے گا. یہ آثار ہیں. کیا ہے؟ اسی طرح پہلے سے آ رہا تھا کہ دوسری قوم کے لیے بھی کھول دیا تھا حال. اس نے کہا رے نبا ہم بابا تو میمن ہیں اور یہ لوگ تو مراٹھی ہیں، ہم مراٹھیوں کے لیے نہیں کھولیں گے. لو ایک کام ہو رہا تھا نیکی کا، دروازہ اس نے بند کر دیا، تو اب جتنی نیکیاں تھی اس کے نام اعمال سے کاٹ دی گئی. تو انسان اسی طرح کچھ بول ایسے بول دیتا ہے جس سے نیکیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور کچھ بول ایسے بول دیتا ہے جس سے نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح آثار میں تمام صدقات جاریہ موجود ہیں. مثال کے طور پر درس قرآن، درس حدیث، کتاب کی اشاعت، دینی علوم کی نشر و اشاعت، مسجدوں میں چٹائی ڈال دینا، مسواک ڈال دینا، قرآن مجید ڈال دینا، یہ سب آثار میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ پاک اس کو کہتے ہیں، ذرا دیکھیے تو، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہ لاویں گے. ان کو لاکھ کہہ دیجئے پھر بھی یہ ایمان کیوں؟ ان کی ضمیر مشق ہو چکی ہے، ان کی فطرت جی مشق ہو چکی ہے. استعمال کل میں نے بتا دیا تھا
کہ انسان دروازے بند کر لے تو روشنی نہیں آئے گی جی. اسی طرح انسان کسی چیز پر اپنے آپ کو جما لے برائی پر، تب گویا کہ طبیعت جو اس کی تھی اس کا مزاج بگڑ چکا ہے. اب ہدایت کی کوئی سبیل نہیں. انما تنذر من اتبع الذکر. آئے میرا اللہ کہہ رہے ہیں بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر، جو نصیحت پر چلے، جو قرآن پر چلے گا آپ اس کو قرآن سے نصیحت کر سکتے ہیں. اور جو نصیحت پر چلے ہی نہ تو اس کے لیے نصیحت کوئی سود مند. وخشی الرحمن، اللہ اکبر، کہ قرآن کی نصیحت پر عمل بھی کرے اور رحمان سے ڈرے بھی. کیا ڈرنا رحمان سے؟ کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے. بالغیب، ابھی اس نے قبر دیکھا نہیں ہے لیکن قبر سے بڑا ڈرتا. آخرت اس نے دیکھی نہیں ہے لیکن آخرت سے اس کو بڑا ڈر لگتا ہے. کیوں؟ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو آدمی اگر اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے. کس بات کی؟ بمغفرۃ، مغفرت کی، واجر کریم، اور عمدہ بدلے کی. آپ کو میں نے کبھی بتایا ہوگا، کتنے سال ہو گئے؟ 2. بہت سارے لوگ یہاں سبھی جانتے ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی، جمعہ کا دن ہے، 27 رمضان ہے جی، 10 بجے کا دن ہے، خلاف معمول کا عید کے کپڑے لے آؤ. ناتی نے کہا کہ حضرت ابھی عید تو آئی نہیں، تو کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر. عید کے کپڑے لا دیے، کہا غسل کرا دو، غسل کرا دیے گئے. مسجد میں آ گئے، قرآن کھول کر کے دیا، سورہ کہف چند آیت پڑھی کہ کہا نہیں سورہ یاسین نکال دو. دوسرے کیا پڑھیں گے سورہ یاسین ان پر؟ انہوں نے خود ہی شروع کر دیا. انہوں نے کہا حضرت جمعہ ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کیا، سورہ یاسین پڑھنے لگے. اسی ٹکڑے پر جب پہنچے ہچکی لی اور چلے گئے. یہی آیت پڑھی، یہ ٹکڑا پڑھا تھا. فبشرہ، ان کو خوشخبری سنا دیجئے. کس بات کی؟ بمغفرۃ، مغفرت کی، واجر کریم، اور ایک ہلکی سی سانس لی، ہچکی لی اور روح جانا کو سپرد کر دی. جس کی جان تھی اس کے حوالے کر دی. قیامت کا دن آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون. جیسی زندگی گزارو گے موت ویسی ہی آئے گی. اگر نیکیوں میں زندگی گزرے گی تو نیکی کرتے ہوئے موت آئے گی، اگر بدی کرتے ہوئے گزرو گے تو بدی کرتے ہوئے موت آئے گی. اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. تو قیامت کا دن ہوگا تو مولانا کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اس حدیث کے روح سے، اور زبان پر یہی آیت ہوگی فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. جی، یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سب اللہ کا فضل ہے. اللہ اپنا فضل ہم پر بھی کر دے اور آپ پر بھی کر دے. لیکن فضل کے لیے نہ بابا، فضل کے لیے فضل والے اعمال ضرورت ہے. شراب کی بھٹی والے پہ فضل نہیں ہوگا، اللہ کر سکتا ہے لیکن عادتاً ایسا اللہ قادر ہے کہ بارش موسلادھار ہو رہی ہے اور ایک آدمی نہیں بھیگ رہا ہے، قادر ہے نہیں بابا. لیکن عادتاً وہی بھیگتا ہے بارش سے جو چھت کے نیچے کھڑا ہو. عادتاً یہی نہیں بابا. تو فضل کے لیے فضل والے اعمال کی ضرورت ہے. اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو خوب توفیق دے. انا نحن نحیی الموتى. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ جو بدماش ایمان نہیں لا رہا ہے اور اکڑ خوں دکھلا رہا ہے، جی بومبے کی زمانے میں 30 مار خاں یا 32 مار خاں، ابھی نمبر بڑھا دیا لوگوں نے. پہلے بولتے تھے 30 مار خاں، ابھی بولتے ہیں یہ 32 مار خاں بنتا ہے. 2 نمبر ان کو بدماشوں کا بھی بڑھ گیا ہے. ہاں سیانہ، یہ دیکھ لو، یہ تو لکھنؤ والے بولتے. چلیے
اللہ کہہ رہے ہیں کہ سن لیجئے، زندگی تین ہے، ایک موت سے پہلے پہلے کی زندگی تھی، اس زندگی میں ہم عذاب نہ دیں، اب بیشتر کو نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ سن لیجئے کہ عذاب کی ابتدا موت سے ہونے والی ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ اس کے جتنے بھی سیاہ و سفید کرتوت ہیں وہ سب کا سب اس کی قبر میں، جی اس کے سامنے۔ ارے میں نے ایک شعر سنا دیا تھا، یاد تو نہیں رہتا، اچانک یاد آ گیا تھا کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ بہت پتہ نہیں کس نے کس حال میں کہا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے بھائی، میرا بیٹا بھی صہیب بیٹھا ہوا ہے، یہ سب نہ بگڑے بھائی، صحیح آمین، اللہ ان لوگوں کو نیک بنائے، ہاں سب کے بچے نیک ہوں، سب کے بچے نیک ہوں، ہمارے بھی آپ کے بھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان کو سنا دیجئے کہ بہت زیادہ اکرفو نہ دکھاؤ، پہلی منزل میں تم کو پتا چل جائے گا کہ تم سیاہ اعمال کر کے آئے ہو یا سفید۔ تمہاری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق تھی یا تمہاری زندگی تمہاری مرضی کے مطابق تھی؟ اگر تمہاری زندگی دنیا میں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق تھی تو قبر میں تمہاری زندگی تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی، اور اگر دنیا میں تم نے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو قبر میں اب اللہ کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی۔ تم چوائس کر لو کون سا کرتے ہو، اختیار تم کو ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور پھر کہا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اے اللہ ہم کو بھی ضرور کیجیے گا لیکن دوسری اچھی زندگی دیجیے گا، کہیے آمین۔ وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے جاتے ہیں، سن لیجئے ہماری پیدائش سے پہلے ہی جو کچھ ہم کریں گے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر پر اعتراض نہ کیجیے گا، میں نے پہلے جواب دے دیا ہے آپ کو، پھر سنا دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنا خون دے دیا لیبارٹری میں چیک کرنے کے لیے، ڈاکٹر نے رپورٹ میں لکھ دیا کہ آفٹر 35 ایئرس اس کو بلڈ کینسر ہو جائے گا، اور سچ میں آفٹر 35 ایئرس کینسر ہو گیا تو ڈاکٹر کو ماریے گا کہ ڈاکٹر نے لکھ دیا تھا اس لیے ہو گیا؟ ایسا بولیے گا؟ کیوں نہیں بولیے گا؟ بولیے گا ڈاکٹر کا کیا قصور، اس کے بلڈ گروپ ہی میں وہ جراثیم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نطفے میں جو روح ڈالی، اس روح کو اپنے علم کی لیبارٹری میں پوری ہول لائف کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ساری چیز دیکھ کر کے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ نے بالجبر لکھ دیا ہے، یہ آپ کے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں جی، تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر یہ اعمال کیوں لکھے جاتے ہیں؟ تاکہ انسان پر قیامت کے دن حجت کام ہو جائے کہ تو نے یہ سب کیا تھا، پوری ہول لائف کی فلم اس کو دکھلا دی جائے گی قیامت کے دن۔ یہ لے، پیدا کب ہوا؟ مکلف نہیں بنا تو میں نے کوئی تیری فلم نہیں بنائی، اور جس دن تجھے احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت ہو گئی، تو میری شریعت کا مکلف ہو گیا۔ اب اس لائف کے بعد سے موت تک کی یہ تیری ویڈیو فلم ہے، نو ویڈیو تو 2.5 گھنٹے کی، ہول لائف فلم یہ دیکھ لے تو۔ اور کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ کہیں گے یہ لے دماغ کا قلم بھی تو ہی لے لے، میں آج ایگزامنر نہیں ہوں، یہ تیری فلم ہے، تو دیکھ رانگ رائٹ کر کے نمبر لگا لے، تو پاس ہوتا ہے یا فیل، پاس ہوتا ہے یا فیل۔ اب انسان خود ہی اس کی زندگی میں جو ہوگا وہ خود ہی دیکھے گا، وہ کیا لکھ دے گا ایسا کہ میں پاس ہوں جی؟ پھر انسان کہے گا اوہو یا لیتنی لم اوت کتابیہ،
اے افسوس کہ یہ ویڈیو فلم مجھے دکھلائی نہیں جاتی. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے میرا حساب بھی ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ ہلک عنی صہیب سلطانیہ. اوہو، میرا کر، میرا فر، میرا ٹر، میرا خر سب گیا. ہلک عنی، اللہ کیا کہیں گے پھر؟ خذو، پکڑ لے اس بدماش کو. بڑا دنیا میں یہ BMW گھما کر کے اس طرح سے ادھر چھوکریوں کو گھمایا کرتا تھا. سپلائر تھا یہ انڈین پاکستانی. اللہ ان کو ہدایت دے. پیسہ کمانے کے لیے صرف ٹیکسی کا، موبائل پر زانیوں کو سپلائی کرتے ہیں. ان کا بیڑا غرق ہو جائے، ان کی گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہو جائیں، مر جائیں گے. دوسرے کے گناہ میں مددگار نہ بنیں گے کم وقت. اللہ کہیں خودو، پکڑو اس کو، پگلو، اس کو باندھ دو، جکڑ دو اس کو. ثم الجحیم صلو، پھر اس کو بیچ جہنم میں لے جاؤ. فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور 70 ہاتھ کی زنجیر میں اس کو جکڑ دو. یہ لو. ثم الجحیم، صہیب پڑھنا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ہاں، ثم الجحیم صلو، پھر اس کے اوپر جہنم کا گرم پانی ڈال دو بیچ میں. اللہ بچائے بھائی، ہم کو بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے. حیدرآبادی توبہ رہے بھائی، انشاءاللہ. آپ لوگ نہیں ہیں بابا، اور ایسے کو سوسائٹی میں رہنا بھی نہیں ہے نا جی، انشاءاللہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ لے یہ تیری گاڑی کے ٹائر کن کن راستوں سے جا رہے ہیں، یہ پورا نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو چھپا لے گا بیٹا. کب تک چھپے گا؟ کب تک چھپے گا تو؟ کہاں جائے گا تو؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ اس نے پہلے بھیجا نیکی یا بدی وہ سب لکھی ہوئی ہے. وَآثَارَهُمْ، اور گناہ کے آثار بھی لکھے ہوئے ہیں اور نیکی کے. اسی لیے ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض جہاں پہ نماز پڑھو وہاں پر سنت تھوڑا سا ہٹ کے پڑھو، تاکہ سجدے مختلف حصے زمین پر پڑے تیرے، اور قیامت کے دن آئے تو میری زمین بھی شہادت دے گی کہ یا اللہ تو رب اعلیٰ تھا اور یہ تیرا بندہ بڑا کمزور ہے. تیری شہادت مٹی پہ سر رکھ کر کے دے دیا کرتا تھا. اللہ کو پھر ترس آئے گا نہیں آئے گا؟ چلیے بابا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجے جاتے ہیں، ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. پیچھے کیا چھوڑ جائیے گا؟ 10 20 25 50 قرآن کریم ایسی جگہ گاؤں میں رکھ دیجئے جا کے کہ جہاں لوگ آپ کو نہ جانتے. نام نہ لگا دیجیے گا کہ مولانا مفتی محمد سمین اشرف قاسمی نے قرآن دیا. جیسے لوگ انڈیا میں پنکھا گفٹ کرتے ہیں تو اس پر نام لکھ دیتے ہیں. میں نے بومبے میں دیکھا ہے نا. چاچا کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے نہیں معلوم؟ جی معلوم ہے نا. تو پھر نام کیا لکھنے کی ضرورت ہے بابا؟ نام ان کے یہاں لکھوائیے جن کو پتا ہے. ٹھیک ہے، ہندوستان جایا کیجئے تو مسجدوں میں چٹائی نہیں ہو تو ڈال دیا کیجئے جی. صفائی کرنے والا بیچارہ جھاڑو کے لیے ترستا ہے، گاؤں میں جھاڑو بھی نہیں ہوتا، وہ جھاڑو ہی ڈال دیجئے بابا. کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیے، ایسی چیزیں جو آپ کے بیلنس میں وہاں پہ مل جائے. کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ ضرور کر کے جائیے، چاہے وہ قطرے کے برابر کیوں نہ. جو آپ مال چھوڑ کے جائیے گا یہ میرے بیٹا کا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو میں نے تو الحمدللہ بہت کتابیں چھوڑ دی. میں نے 5-10 لاکھ کی تو کتاب میں چھوڑ کے جاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. ہاں، کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیے. نیکی کہ آپ کے بعد میں ارے بابا بیٹا بھی کتنے دن بخشے گا.
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ معارف القرآن کے مصنف, ان کے والد بہت بڑے اللہ والے ہیں. بلایا انتقال کے وقت اور کہا شفیع بھول تو سبھی جاتے ہیں, ہر بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے, پر جلد نہ بھولنا مجھے. کہا سبھی بھول جاتے ہیں پر جلد نہ بھولنا مجھے, جلد نہ بھولنا مجھے. اللہ تعالیٰ میرے والد کو بھی میرے تمام نیکیوں کا بدل دے. بہت بڑی بات ہے بابا, انہوں نے مولوی بنا دیا, ورنہ میں بھی کوئی شیطان نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں کیا کرتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ, اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا. فی امام مبین, ایک واضح کتاب میں میں نے کیا کر دیا تھا. ہاں, اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں جتنی گندگیاں ہیں اللہ اپنے فضل سے اس کو جی مٹا دے اور نیکیوں کو ثابت کر دے, اور اپنے فضل سے اللہ قبول بھی کر لو. بابا خاتمہ میرا بھی ایمان پر ہو, آپ کا بھی ایمان پر ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہوگا بابا, ورنہ موت کے وقت کیا پتہ انسان کس حال میں رہے گا. کس کو پتا ہے جی؟ کسی کو نہیں پتا. اور تبلیغی جماعت میں ایک بزرگ تھے مولانا احتشام الحسن, نو مولانا انعام الحسن, احتشام الحسن صاحب, میں نے دیکھا ہے ان کو, بہت بزرگ آدمی تھے. ابھی 1 سال پہلے انتقال ہوا نا, 1.5 سال پہلے. صبح کو مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے بزرگان دین ایک ساتھ, اچانک کہا وعلیکم السلام. لوگ حیران, تو کوئی آئے گی. کہا اچھا ابھی چلنا ہے, اور سنت کے مطابق لیٹ گئے. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سب لوگ سوچ رہے اللہ سلام کا جواب کس کو دیا, کس کو دیا تھا؟ ملک الموت کو. ملک الموت نے کہا چلنا ہے, کسی نے نہیں سنا, مولانا نے سن لیا. تو کیا کہا ابھی چلنا ہے, بس وہیں پر لیٹ گئے سنت کے مطابق اسی جگہ, اور جان جانا کو دے دی. تو دینی تو پڑے گی, چاہے میرا بیٹا روئے, چاہے میری بیوی چوڑی توڑے جی, یا بال نوچے, جانا پڑے گا نا بابا. اللہ خوشی خرم کے ساتھ بلا لے. روزانہ 2-4 دفعہ موت کو ضرور یاد کیجیے, اور اپنی قبر کو خود یاد کیجیے. گناہ کی طرف سے طبیعت بھاگے گی اور نیکی کی طرف طبیعت لپکے گی. لپکنا سمجھتے ہیں جیسے گودی میں کسی اور کے بچہ ہو اور ماں آ جائے تو بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے, تو اللہ کی طرف لپک جائیے جی. پھر اللہ گوش میں اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا. روزانہ 2 دفعہ, 1 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ ضرور یاد کیجیے. پتہ نہیں موت کس حال میں آئے گی بابا, نہیں معلوم. سچی طرح مجھے بھی نہیں معلوم ہے, اور آپ کو بھی نہیں معلوم کس کو کب آ جائے. شاید بول رہا ہوں صبح غائب جی. بہت سارے لوگ کا سنتا ہوں بھائی جا رہے ہیں میٹنگ میں, اور میٹنگ میں راستے ہی میں تھے کہ بھائی ان کا معاملہ خراب ہو گیا, لوگ لے گئے ہاسپٹل. معلوم ہوا میٹنگ ڈیزول اور قبرستان کی تیاری جی. بڑی لمبی لمبی پلندی فائل. ابھی جی ایم کو پیش کرنے والے ہیں. جی ایم کو کیا پیش کریں گے کہ اپنی فائل پیش ہو گئی اللہ کے پاس, جا یہ فائل گئی کینسل. تو اپنی فائل کا معاملہ بالکل ہر وقت اللہ سے کلیئر رکھیے. روزانہ رات میں سوتے وقت تسبیح فاطمی پڑھیے, اور 3 دفعہ ضرور پڑھا کیجیے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حدیث کے اندر ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اگر ہوگا تو اللہ معاف کر دیں گے. روزانہ کلین ہو کر کے سویا کیجیے. روزانہ جیسے روزانہ صبح صبح کلین پینٹ شرٹ ٹائی بوٹ سوٹ مارتے ہیں نصیب ہے نا. اور پھر آج کل تو پہلے ٹائی مائس ہوتا تھا کلین, ابھی آج کل تو یہ بھی کلین ہوتا ہے نا. صبح ہی صبح مار کے دھکم دھکی رگڑم ڈگڑی لگا رہا ہے. ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہا نوجوانوں کے تعلق والے کہ بابا صبح صبح یہ کام نہ کیا کرو. صبح اٹھ کر کے نماز اول تو کرو مت, لیکن کرنا ہو تو فرسٹ ہوتا ہے نا بہت سارا,
اٹھیں گے تو سب سے پہلا کہا یہ رسول اللہ کو صبح صبح نہ تکلیف پہنچایا کرو، اور مجمع ایک دم سنسنا گیا۔ کہا صبح ہی اٹھ کر کے سب سے پہلا کام یہی کرتے ہو کہ نبی پاک کو تکلیف پہنچاتے ہو یار؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلیے اللہ ہم کو آپ کو سب کو توفیق، اللہ بابا موت خاتمہ ایمان پر، اور اللہ ہماری آخرت کو بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے گناہ کو چھوڑنا، تو ہی چھڑائے گا تو چھوٹے گا میرے اللہ۔ میرے اللہ ہمارے منہ کو گناہ کی ایسی لذت لگ گئی ہے کہ یا اللہ یہ چھوٹتا نہیں مجھ سے، یا اللہ تو اپنے فضل سے اپنا فضل کر دے، یا اللہ اس لیے کہ آپ کا ہم پر فضل ہو جائے، یا اللہ اپنے فضل والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اپنے فضل عظیم کے سچ کے مولا خاتمہ ایمان پہ کر دیجیے گا۔ سکرات کا وقت ہوگا، پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوں گے میرے اللہ آپ ہم سب کے رب ہیں، یا اللہ آپ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ارحم الراحمین بھی ہیں، یا اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی سے التجا کرتے ہیں، آپ ہی سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے میرے اللہ ہمارے دامن میں صرف آپ کی رحمت کی امید ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مایوس نہ کیجیے گا، اپنی رحمت سے ہمیں نا امید نہ کیجیے گا، یا اللہ ہماری ظاہر اور باطن، دن اور رات اور ظاہر ہر گناہ کو معاف کر دیجیے، یا اللہ ہماری زندگی اچھی کر دیجیے، ہماری آخرت بھی سنوار دیجیے، ہمارے قبر کو بھی جنت الفردوس کا ایک گہوارہ بنا دیجیے گا، یا اللہ لوگ کتنے بے دردی کے ساتھ دمادم مٹی ڈالیں گے اور بھاگ جائیں گے، یا اللہ اور ہم اکیلے پڑے ہوں گے، یا اللہ تو بھی ایک ہے، اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم کی بارش برسا دیجیے گا، یا اللہ رحم کر دیجیے گا، ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔